اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس وقت میں ناگپور ہی میں ہوں اور آج یہاں سے ناگپور سے نکلوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھیویشن یہاں پر شروع ہے، اسمبلی کا اجلاس یہاں پر شروع ہے، اور الحمدللہ مائنورٹی، الپسنکھیان، مسلمانوں، اقلیتوں کے مسائل کو لے کر یہاں پر زوردار انداز میں گزشتہ کل بھی ہم نے آندولن کیا، آواز اٹھائی، اور ساتھ ہی ساتھ وائس آف میڈیا کا آندولن تیسرا دن تھا، بڑا کامیاب رہا۔ راشٹریہ ادھیکش سندیپ جی کالے خود یہاں پر موجود تھے اور گزشتہ کل انہوں نے پورے آندولن کی باغ ڈور قیادت میرے ہاتھوں میں دی تھی۔ گزشتہ کل ہمارے راویر متدار چھیتر کے آمدار MLA شری دادا چودھری نے بھی وائس آف میڈیا کے آندولن میں آ کر حاضری دے کر باقاعدہ ڈیمانڈز کو، مانگوں کو سنا۔ زوردار انداز میں نعرے بازی بھی وہاں پر کی گئی، اور پترکاروں کے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے وائس آف میڈیا نے زبردست 3 دن کا آندولن یہاں پر کیا، جو بڑا ہی کامیاب رہا۔ آئیے ابھی صبح 10:30 سے 11:30 یہاں کی صدر لائبریری جو مشہور ہے ناگپور کی، یہاں پر مائنورٹی NGOs فورم کا ایک زبردست پروگرام ہے، جس میں پہلی تقریر میری رکھی گئی ہے کہ خدمت خلق، مانو سیوا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد 12 سے 1 کے درمیان جو ہے یہاں پر جامعہ للبنات ہے، اسلم صاحب کے جو بیٹے ہیں، امیر جماعت اسلم صاحب کے جو بیٹے ہیں مولانا عبداللہ صاحب، ان کا ادارہ، وہاں پر 12 سے 1 بیٹیوں کے درمیان، خواتین کے درمیان اور کچھ شہر کے معززین کے درمیان ایک اہم پروگرام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ دوپہر 2 بجے پھر میں یہاں سے ہاوڑا ایکسپریس سے جلگاؤں کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دعائیں کیجیے، اللہ سارے جتنے بھی کام ہیں، اللہ ان تمام کاموں کو شرف قبولیت بخشے، دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ امت کے لیے جتنا بھی ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں، میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ایسی آپ تمام سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 100 سالہ قدیم تنظیم امارت شرعیہ بھی تقسیم کے دہانے پر ہے۔ جھارکھنڈ میں 8ویں امیر شریعت کے خلاف
مفتی نظر توحید مظاہری نے بغاوت کر دی ہے، مجلس علماء اور ائمہ کے بینر تلے امیر شریعت بننے کا خود ساختہ اعلان کروایا۔ پٹنہ مرکزی دفتر نے اس سازش کو ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مسلمانوں کی 100 سالہ قدیم تنظیم امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ بھی دیگر ملی تنظیموں اور اداروں کی طرح تقسیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اطلاعات کے مطابق موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے خلاف جھارکھنڈ یونٹ نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے، جس کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ویڈیو میں مولانا نظر توحید مظاہری امیر شریعت بننے کے بعد بیعت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیعت کا عمل مجلس علماء و ائمہ کے بینر تلے منعقدہ میٹنگ میں جمعرات کو عمل میں آیا۔ مفتی نظر توحید کی بغاوت کی خبر جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہوئی، ملی حلقوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مولانا فضل الرحیم مجددی سیکریٹری مسلم پرسنل بورڈ، مولانا صغیر احمد رشادی امیر شریعت کرناٹک، مولانا یوسف علی امیر شریعت آسام، مولانا علاء الدین ندوی استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا زیر العابدین، مولانا سمیر الدین قاسمی برطانیہ سمیت دیگر اہم شخصیات اور علماء نے مفتی نظر توحید کے اس عمل کی مذمت کی اور ان کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اتحاد و اتفاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی جامعہ پر حملہ جو ہوا تھا اس کو 4 برس مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل طلبہ تنظیموں نے زبردست چوتھی برسی کے موقع پر زبردست طلبہ تنظیموں نے احتجاج کیا، حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا اور جو محروسین ہیں، جو اب تک قید ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور جو شہید ہوئے تھے اس آتنکوادی حملے میں ان شہیدوں کو، شہداء کو خراج عقیدت شردھانجلی بھی پیش کیا۔ متعدد طلبہ تنظیموں کی جانب سے گزشتہ کل 4 سال پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں CAA NRC کے موقع پر احتجاج کے درمیان پولیس فائرنگ، لاٹھی چارج اور لائبریری میں حملے کی چوتھی برسی کی مناسبت سے زبردست احتجاجی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ نے حکومت کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور وہ طلبہ جو اب تک قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر طلبہ اپنے ہاتھوں میں پرچم اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن میں حق اور انصاف کے نعرے درج تھے۔ طلبہ نے اس موقع پر CAA NRC میں شہید ہونے والے افراد کے لیے قندیل بھی روشن کیا اور انصاف کے خلاف لڑائی لڑنے والوں کو ہراساں نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس کی جانب سے پیش کیے گئے رپورٹس کے اہم حصے بھی پڑھ کر سنائے گئے، جبکہ CAA NRC کے موقع پر ہوئے حادثے میں زخمی طلبہ اور احتجاج کی تصاویر کی نمائش بھی کی گئی۔ اس موقع پر طلبہ نے بیداری مہم بھی چلائی اور ظلم و ستم کی داستان نہ بلائی جائے اس کے لیے بڑی تعداد میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اسلام قبول کرنے والے قبائلیوں کا ریزرویشن رد کیا جائے، ایسا گھٹیا مطالبہ قانون ساز کونسل میں BJP کے ایک لیڈر نے کیا، جس پر کافی ہنگامہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے والے قبائلیوں کا ریزرویشن رد کرنے کا ڈیمانڈ BJP نے گزشتہ کل قانون ساز کونسل میں کیا، جس پر کونسل میں جم کر ہنگامہ ہوا اور کپل پاٹل اور BJP کارکنان میں جھڑپ ہوئی۔ جمعرات کو قانون ساز کونسل میں مطالبہ کیا گیا کہ ریاست میں مقامی قبائلیوں کے مختلف مذاہب بالخصوص اسلام اور عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد بھی قبائلیوں کے طور پر ریزرویشن جاری رکھنا غلط ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس سے کپل پاٹل اور BJP ممبران کے درمیان جم کر تو میں ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ BJP بالکل گھٹیا اور نیچ طریقے سے عیسائیوں، قبائلیوں، مسلمانوں اور الپ سنکھیاؤں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ میں خود دیکھ رہا ہوں، میں خود کھاٹک جماعت سے آتا ہوں، کھاٹک، اور عجیب چیز ہے کہ دھرم کے نام پر یہاں پر ریزرویشن نہیں دیا جاتا ہے۔ ریزرویشن جو کچھ بھی ملا ہے وہ پیسے کے اعتبار سے ملا ہے۔ تو عجیب چیز ہے، ہندو کھاٹک کو SC کیٹیگری میں مانا جاتا ہے، اور اگر وہی ہندو کھاٹک مسلمان بن گیا تو اس کی ساری سہولیات، اس کا سارا ریزرویشن چھین لیا گیا ہے۔ خود ہمارے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے۔ تو یہ بالکل دوغلا اور دوہرا رویہ ہے جس کو حکومت کر رہی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے دبنگ لیڈر مختار انصاری کو 5.5 برس کی
قید کی سزا سنائی گئی۔ مہاویر پرساد کو بم سے اڑانے کی دھمکی معاملے میں عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایم پی ایم ایل اے خصوصی عدالت کے جج اجول اپادھیائے نے گزشتہ کل یعنی جمعہ کو مختار انصاری کو کوئلہ تاجر نند کشور کے اغوا اور قتل کے بعد ان کے بھائی مہاویر پرساد کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے کے معاملے میں قصوروار ٹھہرایا۔ 5.5 برس کی سزا کے ساتھ مختار انصاری پر 10,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ سابق ایم ایل اے مختار انصاری اس وقت بانڈا جیل میں بند ہیں۔ اس کیس میں گزشتہ تاریخ کو دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے 15 دسمبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور کل یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے متھورا شاہی عیدگاہ کو لے کر۔ جی ہاں، متھورا شاہی عیدگاہ مسجد کا سروے کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے سروے آرڈر پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے متھورا شاہی عیدگاہ مسجد میں سروے پر پابندی لگانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت 9 جنوری کو ہونے والی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ بدھ کو الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا عیدگاہ میں مسجد میں سروے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران عدالت نے کہا ہے کہ درخواست گزار تعطیلات کے دوران بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ در حقیقت متھورا شاہی عیدگاہ مسجد ٹرسٹ کی جانب سے جمعرات کو CJI کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا میں کرشن جنم بھومی شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کے لیے کورٹ کمشنر کی تقرری کا حکم دیا ہے۔ اگر سپریم کورٹ جلد ہی شاہی عیدگاہ مسجد ٹرسٹ اور UP سنی سینٹرل وقف بورڈ کی عرضی پر سماعت نہیں کرتی ہے تو الہ آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں سماعت جاری رکھے گی۔ خیر، نچلی عدالت کے بجائے خود کو چیلنج کیا گیا ہے اور اب خبر ہے کہ متھورا کی شاہی عیدگاہ مسجد کا سروے کیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے سروے آرڈر پر روک لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ آئیے ناظرین، آسام سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام کے مکھیہ منتری کھلے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں سے کھلی دشمنی کا مظاہرہ اور گھٹیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے مکھیہ منتری ہیمنت بسوا شرما نے آسام کے 1300 مدارس اسکول میں تبدیل کرنے کا آرڈر دے دیا اور ہیمنت بسوا حکومت کے حکم نامے میں اعلان ہو گیا۔ یہ اطلاع ریاستی حکومت کے ایک حکم نامے میں دی گئی ہے۔ مڈل انگلش اسکول ایمی مدارس انگریزی میڈیم میں تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ پرائمری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کی طرف سے بدھ کو جاری کردہ حکم میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کے تحت ریاست بھر میں 28,000 پرائمری ایم مدارس فوری اثر سے ایمی اسکولوں کے نام سے جانے جائیں گے۔ اس سے پہلے اپریل 2021 میں مدرسہ بورڈ کے تحت چلنے والے تمام 610 سرکاری مدارس کو اپر پرائمری، ہائر اور ہائر سیکنڈری اسکول میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی حیثیت، تنخواہ، الاؤنسز اور سروس کی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اب تقریباً یوں سمجھے کہ 1300 مدارس ایم ای اسکولوں میں کلاسز باقاعدگی سے جاری ہے اور حکومتی ہدایت کے مطابق ان کے نام میں صرف معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مدارس میں طلبہ، اساتذہ اور دیگر ملازمین ہیں۔ مدارس میں کئی سالوں سے کلاسز چل رہی تھی اور بغیر کسی تبدیلی کے جاری رہیں گی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بی جے پی کے ریپسٹ زانی ایم ایل اے رام دلار کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی اور 10 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ 8 برس کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا۔ متاثرہ خاندان میں اس فیصلے سے کافی خوشی کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اتر پردیش کی دودھی سیٹ سے بی جے پی کے ریپسٹ ایم ایل اے رام دلار کو ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ عصمت دری کرنے کے الزام میں 25 سال قید کی اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کے یہ فیصلہ آنے کے بعد خاندان والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس فیصلے کی ستائش کی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں جو مساجد، مدارس اور میناروں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں مسلم اکثریتی طبقہ ہے اور
पावरलूम का 80% उन लोगों का कारोबार है। खबर आ रही है कि किसानों की तरह मालेगांव के पावरलूम मालिकान के बिजली के दाम में भी कमी की जाए। सलीम जाफर शेख और उनकी पूरी टीम ने इस तरीके का डिमांड और मुतालबा वजीर आला एकनाथ शिंदे से किया। इस मौके पर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जल्द ही शहर के बुनकरों के मसाइल को हल करने का यकीन भी दिलाया। संतरों के शहर नागपुर में जारी महाराष्ट्र हुकूमत की सरमाई इजलास में एकनाथ शिंदे, मुस्लिम शिवसेना के सदर सलीम जाफर शेख ने रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे को एक तहरीर मुतालबाती खत पेश करते हुए बताया कि रियासत महाराष्ट्र में ज़राअत के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री पावरलूम है। हुकूमत जिस तरह किसानों को तरह तरह की मुराद, सहूलियात और इमदाद देती है, इसी तरह पर जिला नासिक के शहर मालेगांव में पावरलूम में इस्तेमाल होने वाली बिजली के नर्ख को दाम को कम किया जाए, क्योंकि इन दिनों ये सनअत माशी बहरान का शिकार हो गई है। अगर इसकी बरवक्त मदद न की जाए तो पावरलूम की सनअत दम तोड़ सकती है। इससे मुंसलिक लाखों मजदूर भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। ये मुतालबा किया गया। जैसे ही ये मुतालबा वजीर आला शिंदे के पास रखा गया, उन्होंने जल्द ही इस मसले को शहर के बुनकरों के मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। अब देखते हैं कि ये सिर्फ आश्वासन है या वादा पूरा किया जाता है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आ रही है। आप जानते हैं कि अयोध्या में मस्जिद तोड़कर बाकायदा राम मंदिर की तामीर हो गई है और अब अगले महीने में उसका ओपनिंग होने भी वाला है। लेकिन जो दूसरी जगह मस्जिद को दी गई थी वो अभी तक जैसे की वैसी ही पड़ी थी। मगर अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के एक शिवसेना के बीजेपी के लीडर जो पहले मनसे में थे, फिर मनसे से न जाने और कहां गए थे, हाजी अरफात शेख, जी हाँ, उन्हें अयोध्या में बनने वाली मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद, जिसका नाम अब मुबैना तौर पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है, इस मस्जिद के चेयरमैन के ओहदे पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन हाजी अरफात शेख को नामजद किया गया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने इस ओहदे पर हाजी अरफात को मुंतखब करते हुए इस मस्जिद की इंतजामिया की जिम्मेदारी के साथ उसकी तामीर और तज़ीन की बागडोर भी उनके हाथों में सौंप दी है। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मोदी जी और बीजेपी के दौर में पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है। पार्लियामेंट पर हमले किए जा रहे हैं, वो भी अंदर घुसकर हमले हो रहे हैं। अब इसको लेकर अपोजिशन काफी हंगामा कर रही है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में कोताही मामले में जबरदस्त हंगामा किया और सख्त रवैया इख्तियार किया। कांग्रेस ने कहा है कि वजीर दाखिला का जब तक बयान न आए तब तक पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के बाद ही पार्लियामेंट चल सकती है। सिक्योरिटी में कोताही पर अपोजिशन जबरदस्त हंगामा कर रही है। गुज़िश्ता कल राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। हंगामे की वजह से लोकसभा में मुसलसल दूसरे दिन वक्फे सवालात भी नहीं चल सका। खैर, ये बहुत बड़ा मसला है। जब पार्लियामेंट ही महफूज नहीं रहेगी तो आप समझिए कि मुल्क में क्या महफूज रहेगा। पार्लियामेंट जो न्याय मंदिर कहलाता है, मुल्क का न्याय मंदिर भी अभी फिलहाल महफूज नहीं है। मोदी जी की जय हो।